السلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد، حضرات سادات اعظام، مشائخ اعظام، علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، سب حضرات اللہ کریم جل شانہ دی عطا کردہ توفیق دے نال اِسال ثواب دی اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور سارے شہید برادر مکرم جناب محترم قبلہ ملک محمد نواز صاحب جو کہ چند ماہ قبل ایک دینی معاملے دویجی جامع شہادت نوش ماں گئے، اللہ پاک انہوں نے درجات اپنی بارگاہ اقدس وچ مزید بلند فرماوے، اللہ پاک انہوں نے قبر شریف دوتے ہمیشہ اپنی خاص رحمت اور نزول جاری رکھے۔ بروز حشر رب کریم جل شانہ میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دا قرب اور شفاعت عطا فرماوے، انہوں نے والد گرامی سارے بزرگ محترم جناب قبلہ ملک عاشق حسین صاحب اور جتنے مرحوم دے لواحقین، پسماندگان، دوست، احباب، عزیز و اقارب، اہل علاقہ، اللہ پاک سب نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم آدھے محبوب ترین ہستیاں دیچ حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ شمار ہے پیا، یہ کو ختم کر چکا، یہ آواز صاف ہونے سمجھ بڑی میں گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھے جتنی بھی آپ دی قریبی ہستیاں آپ کو سب سے زیادہ قلبی ترین محبت حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات بابرکات دینا لے، جتنی محبت میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات ہوں اپنی چاروں نورانی مقدس صاحبزادیاں دوچوں سب تو چھوٹی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات بابرکات دینا لے، کائنات خلق دے وچ محبوب علیہ السلام نو اتنی محبت کسے ہور ہستی دنال نہیں۔ وقت حضور سیدنا مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی ذات بابرکات دنال محبوب کریم علیہ السلام نو بے پناہ محبت ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذات بابرکات دنال محبوب کریم علیہ السلام اتنی محبت ہے کہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب المناقب صفحہ 518 حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ مروی حدیث سے یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا میرا خلیل میرا دوست اللہ پاک دی ذات بابرکات ہے، اگر میں بندیاں دے وچوں کسے نو اپنا خلیل اور جگری دوست بناون والا ہوں تو یقیناً وہ ساری عظمتاں کمالات اللہ پاک نے میرے پیارے ابو بکر صدیق دے وچ رکھن کہ میں ضرور انہاں نو اپنا خلیل اور دوست بناواں، ولیکن اخوہ فی الاسلام ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات دنال میرا دینی بھائی چارہ موجود ہے، باقی خلیل میری صرف اور صرف اللہ پاک جل شانہ دی ذات بابرکات ہے۔ تو یہ ہستیاں جنہ دنال محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو بے پناہ محبت ہے۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات دنال محبوب کریم علیہ السلام نو بے پناہ محبت ہے، اور حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ دی نورانی ہستیاں بے مثال محبت ہے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات انہاں دنال، اور انہاں محبوب علیہ السلام دی سب تو زیادہ قریبی اور سب تو زیادہ پیاری اور محبوب ترین ہستیاں دے ایک ہستی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات بھی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کنیزن حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ، محبوب کریم علیہ السلام دے ابا جان دا جس وقت وصال اقدس ہوئے محبوب علیہ السلام دی ولادت مقدسہ تو بھی چند مہینے پہلے، محبوب کریم علیہ السلام دی امی جان حضور سیدتنا آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات نے بھی فرمایا کہ تساں آزاد ہو،
محبوب علیہ السلام دے ڈاڈا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ دی کریم ذات بابرکات نے بھی فرمایا اے ام ایمن تساں آزاد ہو. لیکن حضرت ام ایمن جنہ دا اصل نام حضرت شفا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ دی مہربانی، لیکن جتنی کرم نوازی میرے ہوتے میرے آقا حضرت عبداللہ فرمائے دے میں نو اس گھرانے دی غلامی تو آزادی زیادہ پیاری نہیں ہے بھئی. لہذا جس طریقے میں سیدنا عبداللہ دی کنیزم آپ نے من خریدا یا اپنی خدمت واسطے، میں ہوں آپ دی زوج محترمہ جو کہ اس وقت پریگنینسی دے عالم دی چن اور کچھ عرصے بعد آپ دے ہاں پیارے بچے دی ولادت ہو سی، میں اس گھرانے دی خدمت نو ہی اپنے واسطے سب تو بڑی سعادت سمجھتی ہوں. لہذا آزادی دے باوجود بھی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام دی امی جان اور محبوب کریم علیہ السلام دے گھرانے نو نہیں چھوڑا. محبوب کریم علیہ السلام دی شادی جس وقت 25 سال دی دنیاوی عمر مبارک دے پہلی شادی حضرت ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد اسدیہ کرشیہ رضی اللہ عنہ دی درخواست سے آپ دنال ہوئی. حضرت سیدہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے ذاتی خدمت گزار جڑے کہ بہت لائق فائق اور انتہائی مٹھی طبیعت اور اپنے آقا دے وفادار حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ انہوں نے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ذاتی خدمت واسطے گفٹ کر چھوڑا بطور تحفہ شادی دے موقع تے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے پیش کر چھوڑا. حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت ام المومنین دی غلامی دے چوں محبوب کریم علیہ السلام دی عملی غلامی دے چ آ گئے. ایسی محبوب علیہ السلام دی خدمت کی تھی اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جی میں عاقل بالغ آزاد مردان جو سب تو پہلے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تو ایمان گن کے ہیں. خواتین دی حضرت ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سب تو پہلے ایمان گن کے آئی ہیں. پیارے بچیاں دی چوں حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات سب تو پہلے ایمان گن کے ہیں. تو غلامہ دی جو سب تو پہلے محبوب دی غلام سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ غلامہ دی سب تو پہلے مشرف اسلام ہے. اور جس وقت انہوں نے مامو جان انہوں نے والد گرامی انہوں نے متعلق خبراں گھندے تلاش کر دے مدینہ طیبہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی حاضر ہو گئے. میرے پیارے محبوب نے ملاقات کروائی حضرت زید ابن حارثہ دے نال. انہوں نے بڑی خاطر مدارات کی تھی اور فرمایا کہ زید آئی تو آزاد ہے اور اسا زید رو بالکل اختیار دے لیتا ہے کہ اپنے والد گرامی اور مامو جان دنال واپس اپنے علاقے اور قبیلے دے وہیں سکتے ہیں. حضرت سیدنا زید ابن حارثہ نے ارشاد فرمایا بے شک میرے ابا جان بچپن تو میں انہاں کو چرایا گیا جدا ہو گیا انہاں میں نشانیاں تو پہچان گئے. میرے مامو جان میری ضعیفہ امی جان پیچھے موجود ہے. میں قبیلے چرا ویسا میں آزادی مل ویسی لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی غلامی دوتے میں کائنات دی ہر آزادی نو قربان کرتا ہوں. میں والدین نو ملن ضرور آیا کرساں لیکن تساں آکھو کہ میں محبوب دا دروازہ چھوڑ دے ماں ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت زید دی محبت نو دیکھ کے والد گرامی نے بھی خوش دلی نال اجازت دے دی تھی. مامو جان نے بھی اجازت کہ پیارے بچے تساں آئے کرو اور قبیلے دے ملاقات کیتی کرو. امی جان نال والد گرامی نال 2-4 دن گزار کے محبوب دے قدم وچ حاضر ہو گئے. فرمایا اے چیز میں قبول ہے لیکن میں محبوب علیہ السلام دا دروازے دس نہ چھڑے سا. جس نے چچا جان مامو جان والد گرامی راضی ہو گئے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تسا اپنا دل تنگ نہ کرائے. زید بالکل تو انہوں ملن بھی آیا کرسی ہر طرح دی آزادی اور آج تو بعد میں اس نو آزاد کر چھوڑے. اور چونکہ زید میرا دروازہ اور میرا دامن کرم نہیں چھوڑ رہا لہذا آج تو بعد یہ تو آڈا بیٹا نہیں بلکہ آج تو بعد یہ نائی زید بن محمد علیہ السلام. اور کئی دہاڑیاں تک مدینہ طیبہ چ آپ نو زید بن حارثہ دی بجائے زید بن محمد علیہ السلام محبوب نے متبنہ قرار دے دیتا اپنا پیارا بیٹا بنا چھوڑا. وہ چند دن گزرے جس نے قیامت تک ہر طرف شہرت ہو گئی. محبوب علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام سب دے علم وچ آ گیا. انہوں نے اگے چیز بیان کرنی آئی. آج اس جگہ تے بھی بیان ہو رہی ہے کہ محبوب نے انہوں نے اپنا بیٹا قرار دے کے انہوں نے ابا جان دا نام ہٹا کے محبوب علیہ السلام نے بطور پہچان اپنا نام نامی اس میں گرامی اپنے غلام عطا فرما چھوڑا. کچھ دنوں تو بعد جس نے شہرت ہو گئی اللہ پاک نے 22ویں پارے سورہ احزاب وچ حکم نازل فرمایا ادعوہم لآبائہم
میرے محبوب تسا کرم نوازی فرما چھوڑی تواڈی یہ مہربانی ابد الآباد تک ذکر کی تھی ویسی، لیکن محبوب اس طرح چونکہ وراثت دے مسائل بھی پیدا ہوئے سن، نکاح دے مسائل بھی پیدا ہوئے سن، لہذا محبوب میں اللہ پاک دا حکم ہے ادعوہم لآبائہم، کوئی بھی بندہ اگر کسی بچے نو اڈاپٹ کرے، اپنی گود وچ گن گنے متبنہ بناوے، بیٹا قرار دے، لیکن ریکارڈ وچ نہ اس دا اصل باپ نسبی باپ دا ہی رمنا، لہذا لوگاں نہ دے باپا دے نا تو پکارا کرو۔ محبوب نے فرمایا اللہ پاک دا حکم آگے، لہذا ہنے آج تو بعد دوبارہ زید بن محمد دی بجائے دوبارہ زید بن حارثہ ہو سی۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات رہی اتنی کرم نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی۔ حضرت زید کا نکاح انہاں کنیز حضرت ام ایمن دے نال ہویا، اور وچو حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ذات بابرکات۔ حضرت اسامہ بن زید کون؟ محبوب کریم علیہ السلام دی کنیز سیدہ ام ایمن دے فرزند ہیں۔ محبوب علیہ السلام دے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دے فرزند ہیں۔ انہیں غلام بھی ہیں، غلام زادے بھی ہیں۔ آپ دا رنگ بڑا پکا آئی پیا، ساملی رنگا تھا حضرت سیدنا اسامہ بن زید دی، آپ دے والد حضرت زید بن حارثہ دی۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام محبت اتنی اس غلام زادے نال فرمیندے ہیں، اپنی گود وچ پالا نے کہ سارے دے سارے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام حضرت اسامہ بن زید نو حب النبی علیہ السلام دے لقب نال یاد کرتے ہیں۔ حب النبی علیہ السلام دا مطلب ہے محبوب علیہ السلام دے محبوب۔ دو ہستیاں او جس نے سفارش کرے نہ چاہ، اگر حدود الہی دا معاملہ نہ ہو گیا تو محبوب علیہ السلام کدے بھی نہ دو ہستیاں دی سفارش نو رد نہ فرمیندے۔ پہلی ہستی ہے حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ، سیدت نساء العالمین، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا۔ آپ یہ دی سفارش فرماوے نہ، حدود الہی دا معاملہ نہ ہویا، محبوب علیہ السلام فوراً کرم نوازی فرمائے دیا، پیاری صاحبزادی صاحبہ دی سفارش نو محبوب علیہ السلام رد نن فرمائے دے۔ اور دوسری ہستی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات ہے۔ لوگ اپنے معاملات جڑے خود جرت نہ کر سکے نا محبوب دی بارگاہ، حضرت اسامہ بن زید کول بنیے نا، بن کے گل سمجھاوے نہ چاہ، حضرت اسامہ چل کے محبوب دی بارگاہ چاہے نا، حضور میں غلام اجازت عطا فرماؤ، کچھ عرض کرنا چاہنا۔ محبوب انتہائی شفقت فرماوے نا، محبوب علیہ السلام دا طریقہ ہی حضرت سیدنا امام حسن امام حسین نو سجی ران تے جلوہ گر کرے نا، اپنی گود وچ بایاں ران دتے سیدنا اسامہ بن زید نو بٹھاوے نا، آپ خوش ہو ونجے نا، فرماوے نا اسامہ آ، آپ سارے پیارے بچے ہو، بیٹے ہو، آزاد کردہ غلام دے فرزند ہو، لیکن اگر لو کنتا جاریتن، اے اسامہ اگر تو پیاری بچیوں میں آ، میں کپڑے تیرے واسطے خود اللہ دا محبوب خرید کے آیا کراں، خود ڈیزائن کر کے سلوائے کراں، تیرے واسطے زیور خود بڑھوائے کراں، تیرے ہتھاں تے مہندی بھی خود لوائی کراں، اور میں تینوں سجا سوار کے گھر وچ رکھا کراں تاکہ تیرے واسطے اچھے اچھے گھراں وچ رشتے آویں۔ ایسی ایسی محبت دے معاملات حضرت اسامہ دے نال محبوب کریم علیہ السلام دی احادیث سید وچ موجود ہیں، جنہاں دی مثال نہیں ملدی۔ بس سفارش آ کے سیدنا اسامہ کرے نا، حدود الہی دا معاملہ نہ ہویا، باقی عطا کرم نوازی مہربانی رایتا دیون دا معاملہ ہویا، محبوب علیہ السلام کدے بھی سیدنا اسامہ دی سفارش نو رد نن فرمیندے ہوندے۔ ہن میں جان بوجھ کے طالب علم نے تواڈے سامنے تفصیل بیان کیتی ہے کہ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو مقام محبوبیت مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چے وہ تواڈے تے یہاں ہو بنے۔ حضرت اسامہ دا بچپن ہے، آپ تیزی دے نال دوڑ کے محبوب دی بارگاہ چاہ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام سامنے حجرہ منیفت وچ کمرہ مبارک کی جلوہ گرن، محبوب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسامہ میری محبت ہی دوڑ کے آ رہے ہیں۔ بچپن مبارک آئی، دروازہ جڑائی حجرہ مبارکہ دا اس دے نال دوڑ کے جو تیزی نال آ رہے ہیں محبوب دی بارگاہ، پیارا بچہ آئی ٹکرا گئے، پیشانی ایک دس پھٹ گئی، خون و خون ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام فوراً آپ بادر الیہ دوڑ کے تشریف لے گئے، آپ نے اٹھایا نے، پیار کیتا نے۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث دی راویہ، آپ فرما دیا محبوب علیہ السلام چونکہ میرے گھر چ اس نے جلوہ گرن، حضرت اسامہ زخمی ہو گئے، محبوب علیہ السلام نے گود وچ اٹھایا ہوئے، فرمایا عائشہ جلدی کرو، پانی صاف کا انتظام کرو اور کپڑا بھی گن کے آؤ، اور ایک گنو اپنی گود وچ حضرت اسامہ لاؤ، انہاں دا زخم صاف کرو، بعد دوائی لاؤ۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں چونکہ میں نو اللہ پاک نے اولاد عطا نہیں فرمائی، وقت میری بھی کم سنی دا عالم آئی، میں نو زیادہ تجربہ نہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام بھی پانی اتے پاون لگ گئے، میں انہوں نے اپنی گود لے کے کپڑے دے نال انہاں دا زخم پانی دے نال سینہ کر کر کے دھوون لگ گئی۔
میرے محبوب علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے، فرمایا نہیں توانوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں آندا پیا، میرا بچہ مینوں عطا فرماؤ۔ اتنی محبت سیدنا اسامہ دے نال کہ محبوب علیہ السلام نے ام المومنین رضی اللہ عنہ دی گود مبارک دی اس کریم ہستی دے کولوں حضرت اسامہ نو اپنی گود وچ لیا اور اپنے ہاتھ مبارک دے نال مکمل آپ دا زخم صاف فرمایا، دوائی ہاتھ مبارک دے نال لئی، انہاں دا خون وغیرہ روک دیتا محبوب علیہ السلام نے۔ اتنی محبت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات دے نال۔ سبحان اللہ۔ لیکن آؤ ذرا اٹھاؤ صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد پہلی جلد، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ ایک جہاد دے وچ شریک ہوئے، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس دے وقت حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک 20 سال دے قریب آئی پئی، بالکل تربیت یافتہ میرے محبوب دے گھرانے چ اول تو آخر تک پرورش ہوئی ہے، جاں باز ہستی، مجاہد کبیر ہستی، بچپن تو ہی بڑی جوان مردی اور شجاعت اور دلیری اور قوت و ہمت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ محبوب دی نگاہ فیض اور انوار محبت دی وجہ تو آپ جنگ دے جہاد میں شامل نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا الہی آپ جہاد شریک ہوئے، دشمن جڑا ہے یہ مقابلے دے آ گیا، حالت جنگ پیدا ہو گئی، ایک شخص جڑا کہ آپ دے مقابلے دے آ گیا، آپ دے اس نے حملہ کیتا، آپ نے اپنا دفاع کیتا، جواباً جس لئے آپ نے اس دے حملہ کیتا، تلوار دے ہاتھ چو گر کے دور بن پئی جنگ دے دوران، حضرت اسامہ نے اس دے تلوار بلند کی تھی، اس کافر مشرک نے جس لئے ڈٹا کہ میرا ہاتھ بھی خالی ہو گیا، ہتھیار بھی چلا گیا، ایک وار دنال اور میرے 2 ٹکڑے جوان کر چھڑے سی، اس نے صرف اور صرف وقایۃ لنفس ہی اپنی جان بچا، کیونکہ وہ باقاعدہ جنگی چاہ گئے، آپ تے حملہ وغیرہ کامیاب ہو گیا، آپ نے زخمی کر دے ہوئے یا شہید کر دے ہوئے، ہون ہو چکے تلوار بھی ہاتھ چو گر گئی ہے، نہتہ ہو گئے، خالی ہاتھ ہو گئے، کوئی اور ذریعہ جان بچاون دا نہیں رہا، لہذا وقایۃ للنفس ہی صرف اور صرف اپنی جان کو بچاون واسطے اس نے فوراً اونچی زبان دے نال انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھ چھوڑا۔ حضرت اسامہ رکے صحیح، ٹھٹکے صحیح کہ اس نے صرف اور صرف جان بچاؤن واسطے کلمہ شہادت پڑھے، یہ کوئی دلی طور تے ایمان نہیں لے آ رہا، کلمہ شہادت سن کے آپ ذرا رکے ہیں، لیکن یہ بھی خیال پیدا ہویا کہ صرف یہ بہانہ تلاش کر رہے ہیں، جان بچا رہے ہیں، آپ نے تلوار دا وار کی تا دی گردن اڑا چھوڑی، قتل کر چھوڑا میدان جہاد دے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جنہیں نال ہی لڑ رہے ہیں، انہاں دے علم دے ساری کاروائی آ گئی، جس وقت اللہ پاک نے فتح و نصرت عطا فرمائی، وہ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ نے امیر دے خیمے دے گن کے گئے اور فرمایا اسامہ، جس وقت اس بندے نے اللہ پاک دی وحدانیت، محبوب کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دے برحقون دی گواہی اور شہادت پیش کر دیتی آئی، ایمان دا اظہار اور اعلان کر چھوڑائی، لما قتلتا ہوں، وقت کس واسطے تُسا حد ہوتے چاہے، کیوں قتل کیتا ہے اس نے؟ آپ نے فرمایا میں بالکل کلمہ شہادت سنے، تواڈے علمی جو بھی واقعہ آئے ہے تُسا قریب لڑ رہے ہوئے، تواڈی توجہ اللہ نے اس طرف کر چھوڑی، صدقتا میرے بھائی تُسا سچ فرما رہے ہو، میں تصدیق کردہ تواڈی، لیکن اس نے جتنا بھی کلمہ شہادت پڑھے وہ کوئی اس نے دل نال نہیں پڑھا، صرف اور صرف اپنی جان بچاون واسطے پڑھائی، لہذا میں اس کو قتل کر چھوڑا ہے۔ یہ کہڑا کہ جس لئے تلوار گردن تے قریب بیٹھے تھا اس نے کلمہ شہادت جب پڑھے، لہذا میں اس واسطے قتل کیتا ہے، بھاوے کلمہ شہادت میں سن کدے اس دا۔ حضرت صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارے اس جواب دیتے مطمئن نہیں ہوں، جس نے اس نے جان بچاون واسطے کلمے دا اظہار کر چھوڑا، تو آنو کہیں اجازت عطا کی تھی کہ بس تُسا ایک مسلمان گرا ایمان دا اظہار کر رہے تُسا اس کو قتل کرو، تھوڑے اتے وہ دی حفاظت لازم ہو گئی ہے، میں تو انہا اختلاف کردہ اور میرا دل تھوڑے جواب تے مطمئن نہیں ہے، اور میں جس لئے واپس ویسا میں پہلا کام نہیں اسامہ کرنا ہے، بھامیں تُسا محبوب علیہ السلام دے بہوں پیارے ہو، حب النبی علیہ السلام ہو، لیکن میں مومنہ، میں مسلمانہ، محبوب دا غلامہ، میں کوئی رو رعایت نہیں کرنی، میں فوراً پہلا مقدمہ اور کیس تھوڑا محبوب علیہ السلام دی بارگاہ پیش کر چھوڑا، کیونکہ قرآن پاک نے جنادی تربیت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، وہ چاہے میرے محبوب دا نورانی گھرانہ بنو ہاشم، جنہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو اللہ پاک نے اولین و آخرین تمام انسانی خاندانہ وچ افضل ترین خاندان ہے، دا خاندان بنو ہاشم ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا خاندان علی وقار ہے، آپ دا خاندان علی وقار ہوئے، حضرات اہل بیت اطہار دی مقدس ہستیوں میں، حضرات صحابہ کرام دی پاکیزہ ہستیوں میں، جتنی
سابقین اولین مہاجرین و انصار ہستیاں اول تو محبوب علیہ السلام دے قدماں دے وچ انہاں دی اول تو لے کے آخر تک تمام تربیت مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے. جتھے قرآن میں انہاں ہستیاں دی محبوب دے تربیت یافتہ غلاماں دی باقی صفات بیان فرمائی ہیں، ایک وڈی خوبی قرآن میں انہاں ہستیاں دی اے بھی بیان فرمائی ہے لا یخافون لومۃ لائم، حق دے معاملے